پاکستانی نژاد سیاحوں سمیت لاپتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش کے دوران زیرآب آوازیں سنی گئیں۔ اٹلانٹک سمندر کی گہرائیوں میں کھو جانے والی ایک تفریحی آبدوز کی تلاش کی جا رہی ہے جس میں سوار 5 مسافر ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں غرقاب ہونے والے تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر لے جانے والی لاپتہ آبدوز کی تلاش کا کام تیسرے روز بھی جاری ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے تصدیق کی ہے کہ آبدوز کے سرچ آپریشن میں شامل کینیڈا KP-3 طیارے نے تلاش کے علاقے میں زیرآب آوازوں کا پتہ لگایا ہے۔ یاد رہے کہ ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر لے جانے والی آبدوز اتوار سے لاپتہ ہے۔ اس سے قبل بدھ کی صبح امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ آبدوز کے سرچ آپریشن میں شامل کینیڈا کے طیارے کو تلاش کے علاقے میں زیر سمندر سے آوازوں کے سگنلز موصول ہوئے ہیں، جبکہ امریکی میڈیا میں ایسی ای میل سے متعلق آگاہ بھی کیا جا رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آبدوز کی تلاش میں جانے والے کینیڈا کے ریسکیو طیارے نے اس علاقے میں 30 منٹ کے وقفے سے متعدد ایسی تیز آوازیں سنی ہیں جہاں آبدوز لاپتہ ہوئی ہے۔ اس پر سوار 5 مسافروں میں پاکستانی نژاد کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد کے علاوہ برطانوی ارب پتی، بزنس مین اور مہم جو ہمیش ہارڈنگ اور اس تفریح مہم کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشین گیٹ کے چیف ایگزیکٹو اسٹاکٹن ریش بھی شامل ہیں۔ ہمیش ہارڈنگ نے سفر کے آغاز سے قبل سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ٹائٹینک کے ملبے تک جانے والے مشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ نیو فاؤنڈ لینڈ میں 40 سال کے بدترین موسم سرما کی وجہ سے اس سال کا یہ پہلا اور آخری مشن ہوگا۔ واضح رہے کہ اس 8 دن کے سفر کے لیے $2.5 لاکھ کا ٹکٹ خریدا جاتا ہے اور سمندر کی تہہ میں 3800 میٹر تک اتر کر ٹائٹینک کے ملبے کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ آخر شہزادہ داؤد کون ہے؟ پاکستان کے ایک بڑے کاروباری خاندان کے رکن اور برطانیہ میں پرنس ٹرسٹ چیریٹی کے بورڈ ممبر 48 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلیمان بھی اس لاپتہ آبدوز میں سوار ہیں۔ داؤد فیملی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے بیٹے شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان نے بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کی باقیات کو دیکھنے کے لیے سفر کا آغاز کیا تھا۔ فی الحال ان کی سب میرین کرافٹ چھوٹی آبدوز سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں دستیاب معلومات محدود ہیں۔ متعدد سرکاری ایجنسیوں اور گہرے سمندر میں کام کرنے والی کمپنیوں کی قیادت میں ایک مشترکہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آبدوز سے رابطہ بحال کیا جا سکے اور انہیں بحفاظت واپس لایا جا سکے۔ داؤد فیملی نے مزید کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی طرف سے موصول ہونے والے پیغامات پر بہت مشکور ہیں اور ہر ایک سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ اس وقت خاندان کی نجی زندگی کا خیال کرتے ہوئے ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ داؤد خاندان کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کے برطانیہ کے ساتھ بھی گہرے روابط ہیں۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین ہیں۔ یہ کمپنی کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے۔ ان کے بیٹے سلیمان یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ آخر سرچ آپریشن کہاں تک پہنچا؟ تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر لے جانے والی لاپتہ آبدوز کی تلاش کے تیسرے روز امریکی کوسٹ گارڈ نے تصدیق کی ہے کہ آبدوز کے سرچ آپریشن میں شامل کینیڈا KP-3 طیارے نے تلاش کے علاقے میں زیرآب آوازوں کا پتہ لگایا ہے۔ امریکہ کے میرین ایئر کرافٹ P-8 کے نظام نے آبدوز کے لاپتہ ہونے کے مقام کے قریب سے آوازیں آنے اور رابطے کی اطلاع دی تھی۔ P-8 نے ہر آدھے گھنٹے بعد اس علاقے میں زوردار تیز آوازیں سنی، جس کے 4 گھنٹے بعد وہاں اضافی سونر وہ تکنیک جس سے پانی کی تہہ میں آواز یا فاصلے کو جانچا جاتا ہے کا استعمال کیا گیا ہے، جہاں سے ابھی تک تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تاہم سرچ اور ریسکیو آپریشن کی قیادت کرنے والے بوسٹن کوسٹ گارڈ نے رپورٹ کی جانے والی ان تیز آوازوں پر رد عمل دینے کی درخواستوں کو مسترد کیا ہے۔ کینیڈا کے محکمہ قومی دفاع نے آبدوز کی تلاش کے حوالے سے بیان میں کہا ہے کہ لاپتہ آبدوز کی تلاش کے مشن میں توسیع کر دی گئی ہے۔
اور اس حوالے سے متعدد کشتیاں اور جہاز بھیجے گئے ہیں۔ ادارے کے مطابق رائل کینیڈین بحریہ کا جہاز بھی اس مشن میں حصہ لے رہا ہے، جس میں 6 افراد کے موبائل ہائپربرگ ڈیکمپریشن چیمبر سے لیس ہیں۔ اگر ابدوز کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو اس میں موجود ڈیکمپریشن چیمبرز کو ڈیکمپریشن بیماری کے علاج یا روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب غوطہ خوروں کو دباؤ میں تیزی سے کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو نائٹروجن سے ان کے جسم کے ٹشوز اور خون میں بلبلے بنتے ہیں۔ کینیڈین کوسٹ گارڈ کا ایک جہاز ٹیری فاکس پہلے ہی جائے وقوع پر موجود ہے اور جلد ہی اس کے ساتھ 2 دوسرے این ہاروی اور جان کیورڈ بھی شامل ہوں گے۔ یہ جہاز ریسکیو آپریشن کے لیے درکار آلات اور اہلکاروں کو لوڈ کرنے کے لیے اسٹینڈ بائی ہوں گے۔ HMCS گلیس بے کہلائے جانے والے اس جہاز میں طبی ٹیم بھی موجود ہے جو غوطہ خوری سے متعلق ادویات میں مہارت رکھتی ہے۔ ایک رائل کینیڈین ایئر فورس کا طیارہ پہلے ہی علاقے میں سطحی اور ذیلی سطح کی تلاشی کارروائیوں میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ میں ٹائٹینک کے ملبے تک جانے والی ابدوز کی تلاش اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے امریکہ کی جانب سے 3 C-17 فوجی طیارے بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ پینٹاگون کی ڈپٹی پریس سیکرٹری سیبرینا سنگھ نے بتایا ہے کہ یہ جہاز نیو یارک کے شہر بفیلو سے کمرشل ریسکیو سے متعلق سامان لے کر سینٹ جانز کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جو آج شام تک پہنچ جائیں گے، جبکہ امریکی کوسٹ گارڈ کے کمانڈر تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر ابدوز کی تلاش کے پیچیدہ آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی بحریہ، فضائیہ اور کوسٹ گارڈ کے ساتھ ساتھ نیو یارک اسٹیٹ ایئر گارڈ کی ریسکیو ٹیمیں بھی اس سرچ آپریشن میں مدد کر رہی ہیں۔ ایک فرانسیسی تحقیقی جہاز بھی ابدوز کی تلاش کے آپریشن میں شامل ہو گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹائٹن ابدوز تقریباً 900 میل 1450 کلومیٹر مشرق اور نیو فاؤنڈ لینڈ کے دارالحکومت سینٹ جانز سے 400 میل 643 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے اندازوں کے مطابق ٹائٹن ابدوز میں تقریباً 30 گھنٹے کی آکسیجن باقی ہے۔ خیال ہے کہ ٹائٹن نامی تفریح ابدوز سے رابطہ منقطع ہوا تو وہ کیپ کوڈ کے ساحل سے اندازاً 900 میل کے فاصلے پر موجود تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اتوار کے دن سفر کے آغاز کے 1 گھنٹے 45 منٹ بعد ہی اس ابدوز سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ پیر کی شب امریکی کوسٹ گارڈز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس ابدوز پر 3 سے 4 دن تک استعمال کے لیے آکسیجن کا ذخیرہ موجود ہو سکتا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے ریئر ایڈمرل جان مگر نے پیر کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ ہمارے اندازے کے مطابق تلاش کے کام کے لیے اس وقت 70 سے 96 گھنٹے دستیاب ہیں۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ جس علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کافی دور دراز ہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرچ آپریشن میں تیزی آ رہی ہے، کیونکہ اندازہ ہے کہ ابدوز پر سوار افراد کے پاس استعمال کے لیے آکسیجن کا ذخیرہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس مہم میں امریکی اور کینیڈین بحریہ کے علاوہ سمندر کی گہرائی میں کام کرنے والے ادارے بھی شریک ہیں۔ اس تفریحی سفر کے منتظم کمپنی اوشین گیٹ کا بھی کہنا ہے کہ ابدوز میں سوار افراد کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ پولر پریس میں نامی ایک تحقیقاتی مہم کے بحری جہاز نے بھی پیر کی شام سمندر کی سطح پر ابدوز کو تلاش کیا۔ یہ جہاز تفریحی آبی گاڑی کو ٹائٹینک کے غرق ہونے کے مقام تک لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا اور اتوار کو شروع ہونے والی مہم میں مددگار جہاز کے طور پر شامل تھا۔ آخر ٹائٹن کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا ہوا ہوگا؟ یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر الیسٹر کریگ نے BBC کے پلگ گوش کو بتایا کہ وہ اس بارے میں کئی ممکنہ منظرناموں پر کام کر چکے ہیں کہ لاپتہ ابدوز کہاں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لاپتہ ابدوز نے ہنگامی صورتحال پیش آنے کے بعد اضافی وزن گرا دیا ہو تاکہ سطح پر آیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بجلی یا کمیونیکیشن کی خرابی ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو اور پھر ابدوز اپنے مل جانے کے انتظار میں سطح پر ہی گھوم رہی ہوگی۔ ایک اور ممکنہ منظرنامے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس آبی گاڑی کے تلے یا نچلے حصے میں خرابی ہوئی ہو جس کے نتیجے میں لیکیج ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ پروفیسر کریگ کا کہنا ہے کہ اگر ابدوز سمندر کی تہہ میں چلی گئی ہے اور اپنے زور پر واپس آنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے تو پھر بہت ہی کم آپشن بچتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر ابدوز کا ڈھانچہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور 200 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں موجود ہے تو بہت کم ہی جہاز ایسے ہیں جو اتنی گہرائی تک جا سکتے ہیں، اور یقینی طور پر غوطہ خور تو بالکل نہیں جا سکتے۔ نیوی کی ابدوز ریسکیو کرنے کے لیے بنائی گئی گاڑیاں یقینی طور پر اس گہرائی کے قریب کہیں بھی نہیں اتر سکتی جہاں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے۔
ڈیوڈ پاک نامی رپورٹر جن کا تعلق CBS سے ہے گزشتہ سال اسی ابدوز پر سفر کر چکے ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ ممکنہ طور پر اس ابدوز سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں کیونکہ پانی کے نیچے ریڈیو یا GPS کام نہیں کرتا۔ جب کوئی جہاز اس ابدوز کے بالکل اوپر پہنچ جائے تو پھر پیغامات کا تبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر ابھی تک ایسی کوششوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ابدوز سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں کیونکہ ابدوز میں موجود لوگوں کو صرف باہر سے ہی کوئی نکال سکتا ہے۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کی مہم آخر کیا ہے؟ اوشین گیٹ کمپنی کی اشتہاری مہم کے مطابق 8 دن کا یہ سفر عام زندگی سے نکل کر کچھ غیر معمولی دریافت کرنے کا موقع ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق 2024 میں بھی 2 مہمان بھیجنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس چھوٹی سی ابدوز میں ایک پائلٹ کے علاوہ 3 مہمان مسافر ہوتے ہیں جو ٹکٹ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کمپنی کے مطابق ایک ماہر بھی ابدوز میں سوار ہوتا ہے۔ اس مہم کا آغاز نیو فاؤنڈ لینڈ میں سینٹ جان سے ہوتا ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق اس کے پاس 3 ابدوزیں ہیں جن میں سے صرف ٹائٹن نامی ابدوز جو لاپتہ ہے، اتنی گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ابدوز کا وزن 10,432 کلو ہے اور ویب سائٹ کے مطابق یہ 13,100 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ اس ابدوز میں 96 گھنٹے تک کے لیے لائف سپورٹ موجود ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا جو 1912 میں نیو یارک جاتے ہوئے اپنے پہلے ہی سفر پر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز پر سوار 2200 مسافروں اور عملے کے اراکین میں سے 1500 سے زائد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس جہاز کا ملبہ 1985 میں پہلی بار دریافت ہوا تھا۔